نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک مومنین پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرمائے جو ان کے اوپر آیت اللہ کتاب کی آیتیں یعنی تلاوت فرماتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو حکمت سکھاتے ہیں اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو حکمت سکھاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوپر احسان بتلایا اپنا۔ تو یوں تو ہماری پوری زندگی اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، جو ہم کھا رہے ہیں، جو ہم پی رہے ہیں، جو ہم سانس لے رہے ہیں، لیکن یہ خصوصی طور پہ محمد کو یہ احساس دلوانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا۔ تو ہم اگر اپنے دین کو درست رکھنا چاہتے ہیں اور ہم اگر اللہ تعالیٰ کے قرب کی اعلیٰ ترین منازل طے کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر چیز سے زیادہ محبت کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت کی کوشش کریں۔ اللہم ارزقنا طاعتک و طاعت رسولک وعملا بکتابک، یا اللہ ہمیں اپنی اطاعت نصیب فرما دیجئے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نصیب فرما دیجئے، اور کتاب کے اوپر عمل نصیب فرما دیجئے یعنی قرآن کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حق میں یہ دعائیں قبول فرما لیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اس کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ اسی کا ایک شعبہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو لوگ محبوب ہیں ہم ان سے بھی محبت رکھیں۔ تو ان میں سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم تھے، تو ہم نے ان کی باتیں کی کافی، اور اس صحابہ رضوان اللہ علیہم جو ہیں ان کے اندر خلفۂ راشدین اور اہل بیت اور امہات المومنین اور اس طرح مختلف گروپس ہیں، تو ہم نے سب کی بات کی، اور آج کل ہم اہل بیت میں امہات المومنین کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو پچھلے ہفتے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس میں ان کی شان میں ہم نے کچھ باتیں کی تھیں، ان کے فضائل دیکھے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ ہماری دوسری ماں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فضائل دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو دہراتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضامندی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کا ایک زینہ ہے، ایک ذریعہ ہے اور آسان ہے۔ تو ام المومنین حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ مکرمہ کی ایک باعزت خاتون تھیں، باعزت گھرانے سے ان کا تعلق تھا، اور بالکل ابتدا میں جو لوگ اسلام لائے تھے یہ ان میں سے تھیں۔ آپ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح سے پہلے اپنے چچا زاد سکران بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ آپ فطرتاً صالح، حق پسند اور دور اندیش خاتون تھی۔ قبول اسلام سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت کی رسوم اور رواج کو پسند نہیں کرتی تھیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ جتنے لوگ شروع میں اسلام لے کر آئے تھے ان میں یہ خاصیت تھی کہ وہ نبوت کے دعوے سے یعنی اسلام کے ظہور کے سے پہلے بھی یہ جو فرسودہ رسمیں تھیں، جو کفر کی اور جہالت کی، ان کو پسند نہیں کرتے تھے، ان سے الگ رہتے تھے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت کا اعلان فرمایا تو آپ نے اس پیغام کو فوراً قبول فرما لیا، اور جو شروع میں دعوت کا 3 سالہ دور تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف خاص لوگوں کو دعوت دی تھی، عمومی دعوت نہیں دی تھی، اعلان نہیں کیا تھا، خاص خاص لوگوں کو بتایا کرتے تھے، اور اس سب کو جمع کر کے ایک ساتھ جو اعلان کیا تھا وہ 3 سال کے بعد کیا تھا قرآن شریف کے حکم پہ۔ لیکن جن لوگوں نے اس دور میں ایمان قبول کیا ان میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی تھا۔ اپنے قبیلے میں سب سے پہلے آپ اسلام لے کر آئیں، اور آپ کی کوششوں سے آپ کے شوہر، آپ کے میکے اور سسرال کے خاندانوں کے بہت سے افراد نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ خاتون ہوتے ہوئے صرف یہ نہیں کیا کہ
اسلام لے کر آ جاتی اور اعمال شروع کر دیتی، بلکہ اس اسلام کو پھیلانے کے لیے بھی تگ و دے کی اور حکمت کے ساتھ اپنے خاندان والوں کو بھی، دونوں طرف سسرال والے اور میکے والے دونوں طرف کے خاندان والوں میں سے بہت سے افراد کو اسلام کی دعوت دی، اور اس حکمت سے دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب بھی فرما دیا ایمان لانا، اور آپ کے شوہر بھی آپ ہی کی دعوت کے اوپر اسلام لے کر آئے۔ کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنے شوہر کے ہمراہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور ہجرت حبشہ سے واپسی پر حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اس طرح آپ بیوہ ہو گئی۔ ادھر دوسری طرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی کمی شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ ایک تو طبعی تعلق تھا محبت کا ان کے ساتھ، اور دوسرا پورا گھر انہوں نے سنبھالا ہوا تھا، اور تیسرا جو مشکلات دعوت و تبلیغ میں آتی تھیں اس میں بھی ان کو بٹانے کے لیے ایک سہارا تھیں، آپ کو ہمت دیا کرتی تھی، حوصلہ دیا کرتی تھی، تو ایک سہارا ایک دم سے ختم ہو گیا تھا، اور ساتھ ساتھ دینی اور تبلیغی ذمہ داریوں کے علاوہ گھر کی ذمہ داریوں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پڑ گئیں۔ تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد میں آپ کو ہمیشہ ملول دیکھتی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، گھر کا انتظام اور بچوں کی تربیت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے سپرد تھی۔ تو یہاں پر آپ نے ایک انتظامی بات کی، ظاہر دل کی بات نہیں کی اس طرح سے، وہ ظاہر بھی تھا کہ ازواج کے پیچھے محبت تو ہوتی ہی ہے، لیکن جتنی شدید محبت آپ کو تھی تو اس کا تذکرہ یہاں پہ نہیں کیا، اور یہ بتایا کہ ان کی تربیت جو تھی وہ حضرت میری جو زوج تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان بچوں کی تربیت کرتی تھی، وہ بھی میرے ذمہ آ گیا، گھر کا انتظام بھی میرے ذمہ آ گیا۔ حضرت خالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رفیق و غمگسار کی ضرورت ہے، اگر اجازت ہو تو آپ کے نکاح ثانی کی کوشش کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد کون ہے جس سے میں شادی کروں؟ اب حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ بہت سگھڑ تھیں اور سمجھدار خاتون تھیں، اور ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بننے کے لیے جانا تھا، تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے نکاح کا مشورہ دیا، اور پھر آپ کی اجازت سے ان کا پیغام لے کر ان کے والد تک گئیں، اور جب حضرت سیدہ سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی رائے طلب کی گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی ہوں، وہ میرے ہادی ہیں، وہ میرے رہنما ہیں، میری ذات کے متعلق انہیں کلی اختیار ہے، وہ جو چاہے فیصلہ فرمائیں۔ ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے اپنی رائے یہ دی کہ میری رائے جو ہے وہ اللہ کے رسول کی رائے میں فنا ہے، جو چاہیں گے میں بس وہ کر لوں گی، یہ صرف فنا فی الرسول کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 50 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر بھی اس وقت اتنی ہی تھی۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اپنے پہلے شوہر حضرت سکران رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک دفعہ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک تکیے کے سہارے لیٹی ہیں کہ آسمان پھٹا اور چاند ان پر گر پڑا۔ انہوں نے جب یہ خواب اپنے شوہر کو سنایا تو انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ معلوم ہوتی ہے کہ میں ان قریب فوت ہو جاؤں گا، تم سے رخصت ہو جاؤں گا، اور تم عرب کے چاند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آؤ گی۔ اس خواب کی تعبیر کچھ ماہ بعد ہی پوری ہو گئی، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مبارکہ بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے بعد حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مسرور تھیں، اور کیوں نہ ہوتی، کیونکہ ان کی شادی اللہ تعالیٰ نے ایسے بے مثال اور عظیم ہستی سے کروائی تھی، جو اپنی ذات کے لحاظ سے بہت کریم تھے، بہت شفیق تھے، خیر البشر اور قریش کے سردار، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین نبی تھے۔ بہت بڑی سعادت تھی جو سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت نصیب ہوئی، اور یہ اللہ ہی کی دین تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں حضرت ابو رافع اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آ جائیں، اور یہ سب لوگ پھر بعد میں
حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے کے آ گئیں۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش مزاج تھیں اور آپ کی ظرافت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محظوظ ہوتے رہتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دن رات کو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی دیر تک رکوع میں رہے۔ صبح ہوئی تو کہنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات کو نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیر تک رکوع کیا، اتنا رکوع لمبا کیا کہ مجھے اپنی نکسیر پھوٹنے کا اندیشہ ہو گیا، چنانچہ میں بڑی دیر تک اپنی ناک سہلاتی رہی۔ یہ انہوں نے مذاق فرمایا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات سن کر مسکرا اٹھے۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں رہنے کی بہت حریص تھیں، چنانچہ جب وہ بالکل بوڑھی ہو گئیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ مجھے چھوڑیے نہیں، میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور مجھے مردوں کی حاجت نہیں ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج میں سے مجھ کو اٹھایا جائے، تو آپ مجھے اپنے عقد میں رہنے دیجیے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ رکھا آخری وقت تک۔ آپ بہت رحم دل تھیں اور بہت سخی تھیں، جو کچھ آپ کے ہاتھ میں آتا تھا اسے نہایت دریا دلی سے لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتی تھیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستکار تھیں، یعنی اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھیں کپڑوں کے اوپر یا اس طرح سے، اور اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیتی تھیں۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ امیر المومنین تھے، انہوں نے ایک مرتبہ ان کی خدمت میں درہموں کی ایک تھیلی بھیجی ہدیے کے طور پہ، تو انہوں نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے، لوگوں نے بتایا کہ اس میں درہم بھرے ہوئے ہیں، تو انہوں نے فرمایا یہ تو کھجوروں کی طرح اس میں درہم بھرے ہوئے ہیں، اور یہ کہہ کر تمام درہم ضرورت مندوں میں اس طرح بانٹ دیے جیسے کہ کھجوریں تقسیم کی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے ایک کھجور اور ایک درہم میں بڑا فرق ہوتا ہے، لیکن ان کے نزدیک اس میں کوئی فرق نہیں تھا کیونکہ ان کو دنیا کی لالچ کوئی نہیں تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں جتنے لوگ رہے تھے وہ دنیا کے حرص اور لالچ سے آزاد ہو گئے تھے۔ انہیں ایک حرص اور ایک لالچ تھی، اور وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزار ہو جائیں۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کی اتنی پابند تھیں کہ نفلی حج اور عمرے کے بجائے جب ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی ازواج کو کہ اب تم گھروں میں بیٹھا کرو، تو انہوں نے نفلی حج اور عمرہ بھی ترک کر دیے اور کہا کہ میں عمرہ اور حج دونوں کر چکی ہوں، اب میں اللہ کے حکم کے مطابق گھر سے باہر نہ نکلوں گی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کا انداز زندگی اتنا خوبصورت تھا کہ امام مسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے سودا کے مقابلے میں کسی ایسی عورت کو نہیں دیکھا کہ ہر چیز میں جس کی طرح ہونا مجھے محبوب ہو، یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر رنگ کو چاہتی تھی کہ میں بھی اسی طرح کی ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے، تو اتنی پیاری ان کی زندگی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امہات المومنین اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ اہل بیت اور تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ آخر میں دوبارہ اپنے آپ کو یاد دہانی کروانے کے لیے کہ اہل بیت کا بہت اونچا مقام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے سبب، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کے سبب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دیں، اللہم آمین۔ یہ باتیں بہت اہم ہوتی ہیں، اس سے ہمیں اپنے دین کے ساتھ جڑنا نصیب ہوتا ہے۔ جو تاریخ ہوتی ہے وہ انسان کا مزاج بناتی ہے، اور ہماری ایک اسلامی تاریخ ہے، اور ہمارا دین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب کچھ نہیں تو ہماری زندگی ہمارے دین کے بغیر کچھ نہیں ہے، تو ہماری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جتنی بھی باتیں ہم سمجھ سکیں، جان سکیں، ہمیں جاننی چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جتنے اہل بیت ہیں، جتنے باقی صحابہ ہیں، سب کی کامل محبت نصیب فرمائیں، ان کی کامل اتباع نصیب فرمائیں، اور ہمارے لیے جو ان کی محبت ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں، ہماری اس خدمت کو قبول فرما لیں، اور ہماری زندگیوں سے ہر قسم کی نافرمانی، شقاوت، برائی یہ نکال دیں۔
اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میں، اور روز حشر ہم کو آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ پاکیزہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر لیں، اور ہم کو معاف فرما دیں، بلا حساب کتاب جنت میں ڈال دیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة، جنة الخلد۔ اللهم آمين بحرمة النبي الكريم عليه وعلى آله الصلاة والتسليم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔